یہ کہانی 1980 کی دہائی کی ہے، جب ملتان میں ایک نوجوان طالب علم عرفان اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے مشہور شاہ شمس تبریز کے مزار کے قریب رہتا تھا۔ عرفان ایک عام سا لڑکا تھا، مگر اسے روحانی علوم، عملیات اور پرانی کتابوں کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن اسے بازار حسینی آگاہی سے ایک پرانی کتاب ہاتھ لگی۔ کتاب کے اندر کسی پرانے صوفی کے چلے کا ذکر تھا جو شاہ شمس کے مزار کے عقب میں موجود ایک پرانے بند مقبرے میں کیا گیا تھا۔ عرفان کو تجسس ہوا اور اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ بھی روحانی تجربہ حاصل کرنے کے لیے وہاں ایک رات تنہا گزارے گا۔ اس کے دوستوں نے بہت منع کیا۔ مقامی بزرگوں نے صاف کہہ دیا، بیٹا وہ جگہ رات کو بند کر دی جاتی ہے، وہاں کوئی سایہ ہے، کوئی چیز ہے جو انسانوں سے بات نہیں کرتی، صرف اثر ڈالتی ہے۔ مگر عرفان نہ مانا۔ رات 1 بجے وہ دیوار پھلانگ کر اس مقبرے میں داخل ہوا۔ اس نے موم بتی جلائی، کتاب کھولی اور مراقبے میں بیٹھ گیا۔ چند لمحے گزرے اور اچانک اس نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ موم بتی کی روشنی بجھنے لگی جیسے کوئی اس پر پھونک مار رہا ہو۔ پھر مقبرے کے اندر اذان کی آواز آئی، مگر نہ کوئی مسجد قریب تھی نہ وقت اذان کا۔ عرفان کی چیخ باہر تک سنائی دی۔ جب صبح کے وقت لوگ مقبرے کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا، مگر عرفان باہر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ وہ نہ بولتا تھا نہ کسی کو پہچانتا تھا، صرف آنکھیں کھلی تھی اور مسلسل یہی کہہ رہا تھا۔ وہ مٹی میں دفن نہیں تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ اس کے بعد عرفان کو لاہور کے پاگل خانے منتقل کیا گیا، جہاں وہ کچھ مہینے زندہ رہا۔ آخری دنوں میں اس نے صرف ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا تھا، جو میرے راز کو جاگتے میں ڈھونڈے گا، اسے میں کبھی سونے نہیں دوں گا۔